A filling station. As the title of the poem suggests, this poem is going to be a poem about some kind of a filling station, a gas station, a petrol pump in your own language, petrol pump, that is. Uh, the poetess comes across a filling station while driving or going on a trip to somewhere. She finds a filling station, a petrol pump on the way, and she has got a very keen eye that within the glimpse, or she might have stopped there for some time to get the gasoline or the petrol from the pump, and her observation, that is the poetic sense, just caught sight of the whole scene. The scene is very simple. She has painted a filling station. Surely, uh, or modern day filling stations have got very neat and clean looks as you go to these facilitating stations to fill your automobiles, cars, trucks, whatever buses. But in the past 50 or 60 years ago, these filling stations were uh, very dirty on the onset to look at. तो अजीज़ तलबा और तालबात, बेटे ये नज़म जो है, इसका मंज़र जो है वो बहुत सादा, वेरी सिंपल, कि बेटे एक शायरा जो है वो किसी ट्रिप पर जा रही है और कंट्री रोड पर, किसी साइड रोड पर वो एक फिलिंग स्टेशन, गैस स्टेशन जो है वो देखती है, जहाँ का मंज़र जो है वो बहुत सादगी के साथ उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस को पहले पेश करती है, और फिर पोएटिक आई ने जो चीज़ डिपिक्ट की है, पहले आउटर आई से जो उसने देखा है उसको पेश करती है, डिस्क्रिप्शन है यहाँ, मंजर कशी है, और फिर जो है वो बेटे जो पोएटिक आई के साथ, पोएटिक विजन के साथ उसने जो चीज़ देखी है वो उसको डिस्क्राइब करती है, हमारे लिए फूड फॉर थॉट छोड़ती है. She observes two things present in that filling station. First is the outward appearance, that is surely disgusting, as the filling station looks dirty all over, the very first line. Then the imagination of the poetess takes her to some other world that is hidden behind that dirt, clumsiness, and that is the world of beauty, the world of creation. There is somebody in the poem. तो बेटे फिर दूसरा मंजर जो है, यानी दो मंजर जो हैं वो यकदम उसने एक ही नज़म के अंदर पेश कर दिए हैं, और कंट्रास्ट भी हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत कंपैरिजन्स हैं पोएटिक, और फिर वो यकदम उसे नज़र आता है कि नहीं, इस गंदगी के अंदर भी एक खूबसूरती छुपी हुई है, कोई है जो इस फिलिंग स्टेशन को इस इंतहाई बुरी हालत में भी खूबसूरत बनाने की जदोजहद में मसरूफ़ है. और वो कौन है? वो एक औरत का वजूद, और वो उसके बाद जो आइडियाज़ वो पेश करती है वो यकीनन जो हैं वो पोएटिक विजन को हमारे सामने रखते हैं. दिस पिक्चर ऑफ अ फिलिंग स्टेशन is not a simple picture, that is to say, it is the wholesome presentation of modern life 50-60 years ago. तो बेटे ये जो है वो अभी याद रखने की बात, एक और बैकग्राउंड में ज़रा प्लीज़ नज़र में रखिएगा. द पोएम इज़ composed in those days when there was a newly emerging industrialization, rush of industrialization rather, in the United States of America, a world of newness, that is to say, new businesses were emerging, new roads were being built, industry was on the high after that depression of 1930s, and coming out of the Second World War's havocs, the nation had started now on the road of progress, surely. That is
मॉडर्निज्म। तो बेटे ये वो दौर है जब अमेरिका ने भी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अगरचे इंडस्ट्री का आगाज़ तो बहुत पुराने वक्तों से हो चुका है, 19th सेंचुरी के मिड से, लेकिन ये जो है वो नए सिरे से अपने आप को रिजरेक्ट कर रही है इंडस्ट्री। नई सनतें खुल रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, और यूरोप से जो है ख़ास तौर पर इनका वो जो लिंक बहाल हुआ है सड़कों के ज़रिए से, जब सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं तेज़ी से, और नई इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। और ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अमेरिका में इस दहाई में 50 से 70 की दहाई में 20 सालों में बहुत तरक्की की। तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और लोगों को ये बड़ा क्रेज़ है कि वो लोग जो हैं ये बाहर निकलते हैं। और आपने वो पिछली जो अपनी कहानी देखी है अभी ताज़ा, उसमें भी वो देखें, फैमिली जो है वो एक फैमिली ट्रिप के लिए जाती है। तो ये ऐसे ये लोग जो हैं जनरली ये वोयेज और ट्रैवलिंग और ट्रिप्स, टूर्स, एंटोरेजेस, इसके बड़े जो हैं वो अब ये शौकीन हो गए हैं। क्यों? अब गाड़ियाँ जो है वो नई नई लोगों के पास आई हैं, एंड दे लाइक टू ड्राइव, दे लाइक टू गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स। तो बेटे ये जो है वो नई नई इंडस्ट्री की जो है वो एक मंज़र है, और शायरा के लिए जो है ये एक नई चीज़ है यकीनन। इंडस्ट्री एज वेल एज द हैवक्स क्रिएटेड बाय दैट इंडस्ट्री। तो इस नज़र में बहुत कुछ है हमारे देखने को। तो इस बैकग्राउंड को भी जहन में रखें कि न्यूली इमर्ज्ड इंडस्ट्री जो है वो उसके असरात को भी जो है वो शायरा जो है वो महसूस कर रही है। तो आइए लाइन वाइज जो है वो अब ज़रा इस नज़म के मुताले की तरफ बढ़ते हैं। द पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ओ बट इट इज़ dirty, sign of exclamation, and it startles the poetess to look at the filling station. The very first image she gets is startling, is amazing. She is wonderstruck. But it is dirty, you may say. It is annoying. This little filling station. There are so many words combined here in the line pointing to the title, elaborating the title, that the filling station she has found or reached is a small filling station, but still it is very very dirty on the outlook. बेटे उसने देखा छोटा सा है ये फिलिंग स्टेशन, ज़ाहिर है किसी साइड रोड पर है, हाईवे के साइड रोड पर या हाईवे पर भी है, तो बहुत छोटा सा एक फिलिंग स्टेशन है। और ये पेट्रोल पंप या गैसोलीन स्टेशन जो है ये डर्टी नज़र आ रहा है। देयर इज़ ऑल ग्रीस एंड ऑयल एवरीवेयर। उसके आगे तशरीह भी वो करेगी कि डर्टी क्यों नज़र आ रहा है। ऑयल सोक्ड, ऑयल परमिएटेड। देखें ये उसने दो फ्रेजेस जो हैं वो यूज़ करके, दो अल्फाज यूज़ करके, ऑयल सोक्ड, ऐसे लगता है सारा स्टेशन जो है वो जगह जगह ज़ाहिर है जी तेल गिरा हुआ है, ऑयल है, तो ऐसे लग रहा है उसे जैसे सारी ज़मीन और सारा मंज़र जो है वो तेल से आलूदा हो रहा है। ऑयल परमिएटेड, सब पर जो है वो, हर चीज़ पर जो है वो तेल जो है वो ओवरवेलम कर रहा है। उसकी रीज़न है बेटे, पुराने वक्तों में ड्रम्स में आपको पता है ये तेल को स्टोर किया जाता था। तो ये इस तरह से जैसे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आपको सहूलत दी हुई है कि अब तो नीचे ज़मीन में टैंक बनता है और उससे पंप होकर जो है वो आपका पेट्रोल और गैसोलीन ऊपर आते हैं। पुराने वक्तों में पेट्रोल जो था वो ड्रम्स में, टीन के, प्लास्टिक के ड्रम्स में होता था, और वो ज़ाहिर है डालते हुए बाहर भी गिरता था, उससे ज़मीन गंदी भी होती थी, गिरदोपेश हाथ पाँव भी लोगों के गंदे होते थे। और ये अमली तौर पर जो थे वो लोग जो यहाँ काम करने वाले होते थे वो बिल्कुल ब्लैकिश तेल की वजह से लगता था कि जगह जगह उनके जिस्म पर, उनके हाथों पे, मुंह पर, चेहरे पर, लिबास पर जगह जगह धब्बे। इसीलिए उसने ये देखे परमिएटेड का लफ्ज़ यूज़ किया है कि ऑयल वाज एवरीवेयर, इट वाज नॉट ओनली ऑन अर्थ, द अर्थ ऑफ the soil of the filling station, but also on everything related to that petrol pump, to a disturbing overall black transparency। लेकिन इसके बावजूद कि देखें
اگرچہ یہ ڈسٹربنگ ہے, ایوری تھنگ دیٹ از آئل پرمیٹیڈ, آئل سوکڈ, آئل ڈرٹی, دیر از ڈرٹ شیورلی ایز ویل, disturbing to look at, troublesome, annoying, یہ ڈسگسٹنگ ہے اوور آل. لیکن اس سے کیا ہے, اوور آل بلیک ٹرانسولینسی, جیسے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, ٹرانسولینسی ویسے ایسے شفافیت ہے اس میں سے کہ جیسے تیل کی, ویسے بھی اب دیکھیں تو تیل اگر زمین پر بھی پڑا ہو تو اس کے اندر سے جو ہے نا وہ ہم دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں. تو ٹرانسولینسی ایک ایسی شفافیت کو کہتے ہیں, ایسے پردے کو کہتے ہیں جس کے دوسری طرف جو ہے وہ دیکھنا ممکن نہ ہو, یعنی ایک طرف سے دیکھا جا سکتا ہو, دوسری طرف سے نہ دیکھا جا سکتا ہو. جیسے عموماً آپ یہ اکثر پرانے وقتوں میں یہ کھڑکیوں پر شیشے ایسے لگوا لیے جاتے تھے جس کے ایک طرف سے نظر آتا تھا اور باہر سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو یہ ایسے گاڑیوں پر بھی شیشے لگوانے کا رواج ہے, بلیک وغیرہ وغیرہ, کہ آپ کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو اندر سے سب باہر سے نظر آتا ہے, باہر سے اندر دیکھیں گے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا. تو وہ ٹرانسولینسی. تو یہ بالکل ایسے ہی جو ہے وہ یہ سارے کا سارا ماحول جو ہے آپ کو لگے گا کہ سارے کا سارا گندا ہوا ہے, آئل کے نیچے دبا ہوا ہے گویا. اٹ از آل سبمرجڈ ان آئل, بٹ اسٹل اٹ از ٹو بی سین, اٹ کین بی سین, اٹ از seen, it is visible, it is showing itself. گویا اس کا وجود قائم ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگرچہ یہ دبا ہوا ہے سارا ماحول. it is all flooded by oil, but still it is living, still it holds its ground as a filling station. be careful with that match. یہ شرارتی جملہ جیسے درمیان میں مزاح پیدا کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا پہلے دیکھیں ایک گلومی قسم کی پکچر پیش کرنے کے ساتھ ہی یکدم جو ہے وہ ہمارا ذہن دوسری طرف لے جانے کے لیے یہ بشپ ویسے بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے شی از اے ویری آپٹیمسٹک ٹائپ آف پوئٹس. ابھی ہم ظاہر ہے اس کا سوال دیکھیں گے ایز اے پوئٹس تو ہمیں پتہ چلے گا. شی برنگس ہوپ فلنیس آؤٹ آف نتھنگنیس. تو بیٹے حالانکہ اس کی اپنی زندگی جو ہے بڑی گلومی گزری ہے, اس نے بہت سے نقصانات کا سامنا کیا زندگی میں عملی طور پر, بٹ ایز اے پوئٹس ہر میسج از آلویز آپٹیمزم اینڈ ہوپ. ایون لیونگ ان امریکن ورلڈ آف دیٹ ایرا. تو حیران بھی ہوتا ہے انسان کہ یہ شاعرہ جو ہے وہ اتنے سارے عجیب و غریب ماحول میں پلنے بڑھنے کے باوجود ہر میسج از ویری کلیئر تھرو آؤٹ ہر پوئٹری. اب کہیں بھی لیکن نظمیں اس کی ساری بیٹے ماڈرن لائف سے ہی متعلق ہیں, زیادہ فلسفہ نہیں ہے لیکن آل ویری بیوٹیفل پوئٹری. تو جیسے یہاں ہے ایک چھوٹی سے ٹاپک کو لے کر اس نے اس کو ایک میگنیفائر ٹائپ آف ویژن کے ساتھ اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرے گی, اور دیکھیں کہ اب دھیرے دھیرے نظم جو ہے وہ ہمیں کہیں اگلی طرف جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرے گی. بی کیئرفل ود دیٹ میچ. دیکھیں یہ درمیان میں ایک جسٹ اپن, جسٹ افن, جیسے ہم وہاں خود موجود ہوں. شی از ٹاکنگ ٹو اس اینڈ ٹیلنگ اس ٹو بی کیئرفل ود میچ اینڈ ڈونٹ یوز میچ دیر ایز اٹ مائٹ لیٹ a certain or sudden death. It might let fire at once. Oil is fiery. تو ہمیں جو ہے وہ یا ماچس نہ جلائیے گا یہاں, جیسے شرارت کرتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے. یہ اٹ مائٹ بی این ایڈوائس, پیس آف ایڈوائس یو میں سے, کہ بھئی یہاں محتاط رہیں, یہاں ماچس نہ جلائیے گا, آگ نہ جلائیے گا, کہ یہ فلنگ اسٹیشن ہے, ہر چیز جل جائے گی, دھماکہ ہوگا, دیر ول بی اے اسپارک آف فائر ایٹ ونس. یہ دونوں تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. This sentence, this line might be a funny line, might be a comic line. She is providing a comic relief against tragedy, the tragedy of the dirty, oil-permeated, oil-soaked, filthy station, the annoying scene from which we are coming out with a jerk, with a jump, with this
line and a phrase that be careful. It might be an advice, a piece of advice from a sane person to a common person کہ بھئی تیل کے پاس ظاہر ہے آگ جلائیں گے گیسولین کے پاس it will lit fire, it may smash into a spark and that spark may turn into flames, burning flames, death all around. تو dangerous, there is danger. یہ آپ کے ٹرکس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا. تو یہ وہ بولے be careful with that match. After going through this very first meeting of ours with this very opening stanza or opening part of the poem, that is, poem is a continuous type of thought process here in this very poem. There are no pauses, no breaks. The thought continues as the scene continues itself. Just we float away and swim across and swim along and ride by this scene with the poetess. ہم شاعرہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں گویا اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ we are also standing there on that filthy, dirty filling station and enjoying that scene with the poetess or witnessing that scene with the poetess. You might not be enjoy that dirty filling station, but there is something that we are going to face in the next few seconds. Dear students, after introducing us to the place of a small filling station that is dirty, that is presenting a very gloomy outlook, being oil permeated, oil soaked, oil flooded. Now she comes on to introduce us to the characters working there. First of all, men characters. Father wears a dirty, oil-soaked monkey suit that cuts him under the arms. The first character we come across there on the filling station is the character of the father, an olderly looking man working there. Wears a dirty. ظاہر ہے بیٹے اس کا لباس جو ہے وہ چونکہ وہاں وہ کارکن ہے اور میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بیٹے وہ پرانے وقتوں میں تیل جو تھا وہ ڈبوں میں ٹین کے بڑے بڑے ڈرمز میں ہوتا تھا تو ڈالتے ہوئے اس کو ڈیل کرتے ہوئے ویہیکلز میں ڈالتے ہوئے جو ہے وہ ظاہر ہے ہاتھ پاؤں جسم لباس سب کچھ گندا ہو جاتا تھا. تو وہاں ایک ایلڈرلی مین جو ہے وہ اس نے جو یونیفارم پہنی ہوئی ہے یا ورکنگ سوٹ پہنا ہوا ہے وہ بھی گندا ہے, آئل سوکڈ, یہ بھی تیل سے ڈوبا ہوا ہے, تیل میں بھیگا ہوا ہے, وٹ پوری طرح سے. منکی سوٹ, دس از اے ویری ٹائٹ سوٹ, جسٹ اس کو منکی سوٹ, وہ ایسے ہی وہ ٹائٹ فٹنگ والا سوٹ پہنتے ہیں, یہ آپ نے شروع سے دیکھا ہوا, یہ اب بھی ایسا ہی ٹائٹ سوٹ ہی پہنتے ہیں فلنگ اسٹیشنز پر تاکہ وہ کام میں رکاوٹ نہ بنے. جیسے فائر فائٹرز آپ کو پتہ ہے بہت ٹائٹ سوٹ پہنتے ہیں, یہ کچھ شعبوں میں ایسے ہی سوٹ پہنے جاتے ہیں جو کام میں رکاوٹ کا باعث نہ ہو, ٹائٹ فٹنگ والے. دیٹ کٹس ہم انڈر دا آرمس, یہ اتنا ٹائٹ ہے کہ یہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے اس کی شاعرہ کی آبزرویشن جو ہے دیٹ از ویری ویری کین. شی ہیز گاٹ اے ویری کین آئی. شی ایون فیلس دا کٹ of that tight fitting suit under the arms of that old man, elderly man who is working there, and several quick and saucy and greasy sons assist him. پھر آگے مختلف اور کردار ہیں but they are not elaborately introduced, they are just figures for the poetess. They are several. کتنے سارے ہیں اب پتہ نہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, کتنے بچے اس فادر کے ہیں, لیکن یہ اس نے واضح کر دیا ہے کہ دے لک لائک دیئر فادر بیکاز دے آر ہز سنس. تو ٹائٹ سوٹ میں ایک کردار ہے
بڑی عمر کا آدمی مین, اور اس کے کتنے سارے بچے ہیں جی, سیورل کوئک اینڈ ساسی اینڈ گریسی سنس. دیکھیں کتنے اتنے جو ہے وہ زور ڈالنے کے لیے اینڈ کے ساتھ جو ہیں وہ ایڈجیکٹیوز یوز کیے ہیں. کوئک, دے آر ورکنگ اینڈ ہیلپنگ اینڈ اسسٹنگ دا فادر in the work very quickly. They are very saucy, very smart and greasy as well. ظاہر ہے جی ان کا کام ہی آئل اور گریس ہے, تو یہ سارے ان کے جسم پہ بھی اور لباس پر بھی, چہروں پر بھی, ہاتھوں پر بھی, ایوری ویئر they are all oil permeated, grease permeated, grease soaked you may say, and they are assisting him. لیں جی یہ کرداروں سے ہمارا تعارف ہو گیا. باپ ہے بڑی عمر کا ایک شخص, مرد, جو وہاں کام کر رہا ہے, اور پھر اس کے لڑکے ہیں, اور یہ کتنے ہیں تعداد نہیں معلوم ہے, سیورل ہیں. اب آپ خود سمجھدار ہیں, آپ 2 کہہ لیں 3 کہہ لیں. اٹ از اے اسمال, اٹ از اے فیملی فلنگ اسٹیشن. چونکہ اسمال ہے تو اٹ از اے فیملی فلنگ اسٹیشن. اب اس کو جو ہے وہ احساس ہوا ہے کہ چونکہ یہ ان سب کی شکلیں جو ہیں وہ بچوں کی, لڑکوں کی, وہاں کام کرنے والے مردوں کی آپس میں دے ریزمبل, دیر فور دے آر اے فیملی. یہ اس نے خود سے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ کوئی فیملی فلنگ اسٹیشن ہے. وہاں جو کارکن ہیں, اسسٹنٹس ہیں, جو وہاں جو ورکرز ہیں, دے آر آل ریلیٹڈ ٹو اے فیملی. فادر اینڈ سن ریلیشن شپ از ٹو بی فاؤنڈ دیئر. تو گویا یہ ایک فیملی فلنگ اسٹیشن ہے. کسی خاندان نے چھوٹا سا جو ہے وہ اپنے گزارے کے لیے ایک چھوٹا سا فلنگ اسٹیشن سڑک کے کنارے بنایا ہوا ہے, اور گویا یہیں ان کا گھر بھی ہے, اور اس کی وہ آگے وضاحت بھی کرے گی. یہ رہتے بھی یہی ہیں. جب یہ فیملی اسٹیشن ہے تو مطلب ہے کہ ان کی رہائش بھی اس فلنگ اسٹیشن کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. آل کوائٹ تھارولی ڈرٹی. ایک یہ والی چیز جو ہے, نہ صرف یہ کہ فلنگ اسٹیشن چاروں طرف سے منظر کے حساب سے گندا ہے, فلتھی ہے, یہ سب بھی جو ہیں پوری طرح جو ہیں وہ لتھڑے ہوئے ہیں آئل میں, گندگی میں, گندے بدے بنے ہوئے ہیں. دے آر آل لوکنگ کلمزی بٹ دے آر ورکنگ. دے آر ورکنگ, ارننگ منی. ریممبر دس, ارننگ منی. دے آر رننگ اے فلنگ اسٹیشن to run their house because it is a family filling station. اب پوائنٹ یہاں تک جو ہے بیٹے سادہ. ابھی ہم منظر کو سادہ ہی رکھیں گے جی, کریٹیکل میں جا کر ہم انشاءاللہ پھر اس کے جب وہ لیئرز آف میننگز جو ہیں ان کو کلیئر کریں گے. تو یہ سمجھنے کے لیے ذرا ابھی ہمیں اس کو سادہ رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ نظم جو ہے وہ پوری طرح سے کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. اب بات سے ایک پوائنٹ یہاں یاد رکھیے گا جو ڈسکشن میں بھی ہمیں مدد دے گا, کہ بیٹے یہ جو ہیں دیکھیے, فلنگ اسٹیشن از آئل پرمیٹڈ, اٹ از ڈرٹی, اٹ از فلتھی, اٹ از آئل سوکڈ, اٹ از انوائنگ, disgusting to look at, and it is thoroughly presenting a very gloomy look as an outlook, as a vision, as a place to look at. And the characters introduced first of all are the men characters. It means that men are overwhelmingly, overpoweringly dominating the scene. The scene of the filling station is being dominated by the presence of men. That is what the modern industry requires. Menfolk is in the lead. Menfolk is in the lead. Yet there is no, if it is a family filling station, there is no presence of any woman. شاعرہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ یہاں جو ہے وہ یہ اتنی تفصیل سے یہ مین کریکٹرز, کہ مین is dominating this society. The modern industrial society is man dominant society. Man folk is in the lead. There is no presence yet
of a woman in the poem. But we are going to see something startling. When the poetess looks at this scene and goes through different thoughts during her capture of this painting, of this scene, of this picture, of this landscape, she suddenly indulges in some kind of thinking process. And now she asks herself and asks the readers as well, do they live in the station? She has already told us that it is a family filling station. But again, she wonders, do they live in the station? क्या ये इसी गैस स्टेशन के अंदर ही रहते हैं? क्या ये इनका घर भी है, वर्किंग प्लेस भी है और हाउस भी है? क्यों वहाँ उसे आसार दिखाई दे रहे हैं, और क्या आसार हैं? अब वो छोटी छोटी चीज़ों से अब हमें आगे लेकर चलेगी. She finds some specks of a home and a house there. उसे कुछ निशानियाँ मिलती हैं. There are some signs that this place is not a simple filling station. It is also the home, the house of a family. The men are working there. The men are present in the family. What are the signs to make this filling station look like a house as well, a home as well? And there are certain things she now will elaborate one by one. It means that she is going to change the scene. The dirt, the filth of oil permeated filling station is now subsiding to a new image. The image of homeliness. That was the professional side of the filling station. Now she comes to the domesticated view of life, the domestic life they are leading. Do they live in the station? क्या ये मर्द जो हैं, जो कि सामने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फादर एंड सन्स, क्या ये इसी स्टेशन पर रहते हैं? इट हैज़ अ सीमेंट पोर्च. पहली निशानी. आयल स्टेशन के साथ एक छोटा सा सहन है, सीमेंटेड है, बिहाइंड द पंप्स. और ये कहाँ है? वो जो फिलिंग स्टेशन के गैसोलीन पंप्स हैं उनकी पिछली तरफ. एंड ऑन इट, और उसके ऊपर ए सेट ऑफ क्रश्ड एंड ग्रीस इम्प्रेगनेटेड विकर वर्क. और वहाँ जो है एक फर्नीचर का एक सेट पड़ा है जी. परले मैदान सा है एक, देखें पोर्च सा है पिछली तरफ. उन पेट्रोल पंप की जो वहाँ ड्रम पड़े हैं उनके पिछली तरफ जो है फर्नीचर पड़ा है, विकर वर्क. और ये फर्नीचर जो है वो सारा लकड़ी का फर्नीचर है. वो जो शहतूत से बना हुआ फर्नीचर पुराने वक्तों में बड़ा मारूफ होता था, मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़े, तो ये वो वाला विकर वर्क है. तो विकर वर्क से, लकड़ी से बने हुए जो है वो फर्नीचर जो है वो वहाँ पड़ा है. लेकिन ये भी सारे का सारा क्या है? ये सेट ऑफ क्रश्ड, टूटा फूटा है, एंड ग्रीस इम्प्रेगनेटेड. ये 7 आसार जो हैं वो ग्रीस इम्प्रेगनेटेड, ये लुथड़ा हुआ है ये फर्नीचर ग्रीस के साथ, ऑयल के साथ. जाहिर है जी, देयर इज अबंडेंस ऑफ ऑयल एंड ग्रीस ऑन अ फिलिंग स्टेशन. और वहाँ क्या है? सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर जो है वो इस वक्त वहाँ जो फोर्स है वो ऑयल की है, ग्रीस की है. तो वो ओवरवेलमिंगली हर चीज़ को ओवरवेलम किए हुए है. तो इस टूटे फूटे फर्नीचर की जो जब वहाँ एक सेट पड़ा है फर्नीचर का, जिसमें टेबल हैं, मेज़ है, कुर्सी है, सोफ़े वगैरह हैं, जो लकड़ी के ही बने हुए हैं. याद रखें ये तारों की तरह से बुनते होते थे पुराने वक्तों में, जैसे कुर्सियाँ बुनते थे. ये लकड़ी की टोकरियाँ बाज़ारों में तो अब भी मिलती हैं, ये शहतूत की बनी हुई
یہ ڈیکوریشن کے لیے جو اکثر گھروں میں بھی لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے. تو یہ پرانے وقتوں میں یہ کرسیاں میز بھی اسی سے بنتے تھے. تو یہ بڑا خوبصورت فرنیچر ہوتا تھا, مضبوط بھی ہوتا تھا یقیناً. تو یہ ٹوٹا پھوٹا تھا ایک وہاں فرنیچر کا ایک سیٹ پڑا ہے جی پچھلے پورچ میں, جو پیٹرول پمپ سے پیچھے ہے. اور وہاں جو ہے وہ آپ بھی اس کی نظر جائے گی اور دیکھے گی کہ یہ اس فرنیچر کے اوپر کیا کیا کچھ پڑا ہے. یہ فرنیچر ثابت کرتا ہے on the porch that they also reside there. They are living there as a family. On the wicker sofa, a dirty dog, quite comfy. وہاں ایک صوفہ پڑا ہے لکڑی سے بنا ہوا, اور اس پر ایک کتا جو ہے, اور یہ کتا بھی ڈرٹی ہے یاد رکھیں, یہ بھی آئل سوکڈ ہے, آئل پرمیٹڈ ہے, کوائٹ کمفی, بڑے سکون سے ٹانگیں پسار کے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے, ویلا ہے ابھی. باقی مرد جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, بیٹے باپ مل کے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اپنی, کسی آٹو موبائل کو تیل ڈال رہے ہیں, کسی کو گریس دے رہے ہیں, کسی پرزے کو. جبکہ یہ جو ہے وہ ڈاگ صاحب جو ہیں وہ آرام سے وہاں تشریف فرما ہے, صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے پسارے ہوئے ہیں. تو یہ منظر جو ہے اب the scene is shifting from that oil-soaked filling station to the presence of a homely atmosphere, domesticated atmosphere. She has turned suddenly the filthy, dirty filling station into a homely, domesticated place where this family is residing alongside that oil-permeated atmosphere. Although everything is dirty, everything is filthy with oil and grease, yet the presence of human beings living there has made it a home for them. Then suddenly the poetess finds some color in that place. Some comic books provide the only note of color, of certain color. They lie upon a big dim dolly, draping a taboret, a part of the set, beside a big hirsute begonia. Some comic books provide the only note of color, of certain color. There are some comic books there on the table, lying on the table, and from far the poetess just catches them, catches the vision of these comic books. وہاں بیٹے کچھ کتابیں پڑھی ہیں بچوں کی ہوں گی, کچھ کامک بکس ہیں, تصویریں جن پر وہ مزاحیہ سے کارٹون پمفلٹس کہہ لیں, کارٹون میگزینز کہہ لیں, کوئی اخبار کہہ لیں, کچھ بھی کچھ پڑھا ہے. یہ واحد ہے جو کلرفل کوئی چیز, کوئی کاغذ کتاب کی شکل میں وہاں میز پر پڑے ہیں, آف سرٹن کلر, کوئی خاص قسم کے رنگ ہیں, اور یہ رنگ جو ہیں وہ زندگی کی علامت ہیں. سائن آف لائف انڈیڈ. دے لائی اپون اے بگ ڈم ڈولے. اب یہ کامک بک جو ہے وہ کہاں پڑی ہے؟ دے لائی بگ ڈم ڈولے ڈریپنگ اے ٹبورٹ. یہ جو ہم میز پوش بناتے ہیں کروشیے سے, یہ یاد رکھیں, یہ بنتے ہوئے خواتین یہ کروشیے سے بنے ہوئے ڈوئلے جو ہیں یہ بڑے معروف ہوتے ہیں میز پوش. ڈم, اچھا یہ پھر ڈم ہے, مدھم ہوا ہے, اگرچہ بگ ہے. یہ جو میز پوش ہے کروشیے سے بنا ہوا, جس نے ایک ٹیبل کو جو ہے ٹیبوریٹ, یہ ٹیبل وہاں چھوٹا سا پڑا ہوا ہے, ٹیبوریٹ, یہ چھوٹا سا ایک ٹیبل ہے, اس کو کور کیا ہوا ہے اس نے, ڈریپنگ, کورنگ. ایک میز پوش ہے بڑے سائز کا, لیکن کروشیے سے بنا ہوا, یاد رکھیں
बुनाई वाला, कपड़े का मेज पोश नहीं है, वो बुनाई वाला एक वहाँ मेज पोश पड़ा है मेज के ऊपर, और उसके ऊपर जो है ये एक नोटबुक पड़ी हुई है जो कलरफुल है। दो तरह के कलर्स का अब हमें सामना है बेटे। एक तो वो किताब की जो है वो कॉमिक बुक है, उसके रंग जो हैं वो भी जो है वो शाइनिंग चमकदार हैं, ब्राइट हैं। दूसरे अब ये जो डॉयली आ गई है, ये जो मेज़ पोश आ गया है जो कि मेज़ के ऊपर पड़ा है, ये भी अब एक पीस ऑफ आर्ट है। ये ज़ाहिर है ये क्रोशिये से बना है, तो देयर इज़ समबडी एल्स, जो इसका आगे जाकर जिक्र आएगा। अभी नहीं, अभी ये कबल अज़ वक्त मैंने कबल अज़ वक्त शायरा का राज खोल दिया। वो मैं अगले एक करैक्टर से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। अभी महज उसकी प्रेजेंस की जो है ना निशानियाँ बताई जा रही हैं कि किस किस चीज़ से उसे पता चला कि ये एक घर की अलामात हैं। तो वहाँ एक मेज़ के ऊपर जो है वो मेज़ पोश है, और ये मेज़ पोश जो है वो क्रोशिये से बना हुआ है, और ये मेज़ जो है वो पार्ट ऑफ द सेट, वो बाकी के फर्नीचर के सेट का हिस्सा है, ये अलग से नहीं है। एक सोफ़ा भी वहाँ पड़ा है, आपने देखा अभी, जिस पर वो डॉगी साहब जो हैं वो विराजमान हैं। और इसके साथ क्या है, बिसाइड ए बिग हेयर सूट बेगोनिया, और इस मेज़ के पास ही एक बड़ा सा जो है वो पौधा है फूल का, बेगोनिया। ये ऐसे फूल हैं, सुर्ख रंग का होता है ये बेगोनिया का फूल। इसकी शक्ल जो है वो प्याले जैसी होती है, तो ये प्याले जैसे फूल इसमें उगते हैं बेगोनिया के। तो हर सूट ये बड़ा हेरी किस्म का, जिसे कहते हैं आप बुशी एंड हेरी, आम लफ्ज़ है बुशी एंड हेरी। तो इसके पत्तों की ज़्यादा शाखें निकली हुई होंगी ना, तो उसने उसको हेरी कह दिया, हेयर सूट। तो ज़्यादा पत्तों वाला, ज़्यादा फैलाव वाला एक पौधा भी है जी उसके साथ। ये तो अब गोया मंजर में एक और जो है वो कलर आ गया है, एंड दैट इज़ ए कलर ऑफ नेचर। हरियाली आ गई है जी साथ। देखें, पहले बेटे कॉमिक बुक्स का कलर है जो ब्राइट है, नोटिसेबल है, और दूसरी तरफ वो डोली है जो क्रिएशन की तरफ इशारा है, किसी ने क्रिएट की है, लेकिन डिम हुई है, मध्यम है, उसके रंग फीके पड़े हुए हैं। मेज़ के ऊपर वो मेज़ पोश के ऊपर जो है वो किताब रखी हुई है, और उसके साथ में एक फूलों का पौधा है, सुर्ख रंग के फूल हैं बेगोनिया के, और ये बड़े बुशी सा है, यानी इसकी किसी ने ट्रिमिंग नहीं अभी की है, यूँ कह ले अनट्रिम्ड है। तो ये बेटे मंजर है, और इसके बाद जो है वो अब शायरा जो है वो हमें एक और विजन की तरफ ले जाएगी। Then again, the poetess is startled that in a scene that is all filthy, oil-soaked, oil-permeated, where it is all annoying, all disgusting scene, and suddenly she finds some signs of life, family life, domesticated life there. It is a discovery for her, new discovery for her, that this filling station is not simply a filling station, it is also a home for these men, and surely someone else. Why the extraneous plant? Then she questions herself and leaves these questions to the readers to be answered. She will answer some of these questions in the very last lines of the poem, but she leaves them for us, for the readers to think upon, to ponder over. Why the extraneous plants? एक्सट्रेनुअस, एक्स्ट्रा, ये इस मंज़र से मैच नहीं करता, ये फितरत का ये रंग। वहाँ हर चीज़ जो है वो ऑयल सोक्ड है, ऑयल परमिएटेड है, हत्ता के फर्नीचर जो वहाँ पड़ा है, विकर वर्क जो है वो भी ऑयल परमिएटेड है, डॉगी भी ऑयल परमिएटेड है। तो हर चीज़ वहाँ गंदी है, फिल्थी है। तो यहाँ ये
اس کے ساتھ یہ مس میچ کرتا ہوا یہ پودا پھولوں کا فلاورز کا. وائی اٹ از دیئر؟ وائی دا ٹیبوریٹ؟ میز وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وائی وائی دا ڈولی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ میز پوش کڑھائی والا کروشیے سے بنا ہوا یہ کیوں وہاں ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ وائی اٹ از دیئر دیٹ ڈولی؟ میز پوش عموماً کپڑے کا یا پلاسٹک کا یوز کیا جاتا ہے, بٹ وین ویمن آر انٹرسٹڈ ان دیئر ہوم, انٹرسٹڈ ان دیئر ہاؤس ورک, دے ایمبرائڈر دیز تھنگس ود دیئر اون ہینڈس. Why do the women embroider and knit these things with their own hands? To show their affection, to show their love for the family, to show their dedication, to show their ownness. یہ اپنائیت, محبت, شفقت, پیار کو ظاہر کرتی ہے, کریٹیوٹی. عورت بذات خود کریشن کا ایک ماڈل ہے, سمبل ہے. شی از اے کریٹر, میکر in the shadow of the real maker. Surely God has gifted her with the gift of creation. If she is not there, there will be no human race. The presence of the woman in this universe makes it a real living world. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں, as علامہ اقبال elaborates it. Then this dolly points out that there is a woman who has knit and embroidered this dolly. Why? اور آگے اس کی وضاحت شاعرہ جو ہے وہ, میرا خیال ہے بات یہاں تک بیٹے کلیئر ہو گئی ہے. Embroidered in daisy stitch with marguerites, I think, and heavy with grey crochet. دیکھیں ابھی واضح بھی کر دیا اس نے بڑی تفصیل سے, تاکہ پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو سمجھ آ جائے. کروشے وہ وہی بیٹے کروشے, اپنا یہ کروشیا. دیکھیں زبانیں کیسے ایک دوسرے سے الفاظ لیتی ہیں بہت سے, جیسے لینٹرن کو ہم نے لالٹین بنا لیا, جیسے یہ اب کروشے ہم نے کروشیا بنایا ہوا ہے. یہ کروشیا کی وہ آپ کو پتہ ہے سلائیاں سی جس سے خواتین جو ہیں وہ کڑھائی کرتی ہیں, ایمبرائڈری کرتی ہیں. سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کئی گھروں میں آج بھی جو جہاں مائیاں پرانی ابھی باقی ہیں 2-4-10, وہ پورا ایک وہ اون لے کے اور پتہ نہیں یہ سلائیاں اور یہ کروشیے لے کے بیٹھ جاتی ہیں, اور پوری ایک دکان کھل جاتی ہے گھر میں. کسی بچے کی سویٹر بنا جا رہا ہے, کسی کا کچھ جرابیں بنائی جاتی تھی پرانے زمانے میں, جرابیں تک بن کے دیتی تھی مائیاں. تو آج کی جو خواتینیں جو کہ ماڈرن ہو گئی, تو بازار سے سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے, تو کہتے جاؤ ادھر سے لے آؤ خسمانو کھانے ہو. یہ اب اتنا ٹائم کہاں ہے, تو مشکل ہو گیا جی. اب تو وہ نہ وہ مائیاں رہیں جی, نہ وہ کروشیے رہے, نہ وہ سلائیاں رہیں. ہاں تو اب بہرحال یہ کروشیے سے بنی ہوئی. اب یہ آئیڈیا جو ہے وہ ذرا اس نے خود ہی کلیئر کر دیا جی, ہمیں تکلیف نہیں ہوئی ہے پڑھتے ہوئے کہ یہ جی کیا شاعرہ کیا کہہ رہی ہے, کہ وہ جو ڈولی ہے نا جی, یہ کسی خاتون نے کروشیے سے بنی ہے, اور امبرائڈرڈ اینڈ ڈیزی اسٹیچ, اور بڑے پیار سے کسی محبت بھرے ہاتھ سے جو ہے یہاں وہ ڈیزی کے پھول جو ہیں, ڈیزی اسٹیچ. ڈیزی کا ایک خاص ٹانکا ہوتا ہے, یہ خواتین کو پتہ ہے, ود میرگورائٹس. اور یہ پھر جو ہے وہ یہ پھول ہیں جی میرگورائٹس, مارگورائٹس کے پھول بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ڈیزی اسٹیچ کے ساتھ یہ ڈیزی مارگورائٹس, ڈیزی کے پھول کڑھائی کیے ہوئے ہیں, آئی تھنک, میرا خیال ہے. اچھا یہ دیکھیں, اینڈ ہیوی ود گرے کروشے, اور یہ جو ہے وہ اس میں کروشیے سے جو ہے وہ ہیوی ہوئے ہیں پھول. یہ جو اون یوز کی گئی ہے گرے کلر کی, تو یہ
उससे ज़रा ये फूल फूल फूले फूले से लग रहे हैं और वाज़े नज़र आ रहे हैं, ज़रा मोटी किस्म की ऊन से बनाए गए होंगे, शाइनी. तो the poetess has used red color here. The flowers are in red color. The plant presented in the previous section of the poem is also a red colored flower. And here again, the daisy presents the red color. Therefore, amongst this oil, the black transparency or transparency, that is, there is the presence of red. Dear students, the poetess has, in the end, in the conclusion of our vision, in the conclusion of our poem, has clarified the whole thing, the whole scene she was trying to create to us. Gradually, she has told us that somebody embroidered the dolly. There is surely a woman living with these men who has embroidered beautifully that dolly present on that table. Somebody waters the plant, and there is surely somebody who is taking care of that flower plant as well. As the men have got no time to look after that flower plant, therefore there is somebody else who is watering it, and it is growing bushy, hairy, और ऑयल्स इट में बी. ये फिर शरारती जुमला. या शायद किसी ने, वो पानी से ज़ाहिर पौधे पलते बढ़ते हैं, या शायद किसी ने इसमें भी तेल डाल दिया है तो ये तेज़ी से फल फूल रहा है. इट इज़ आल्सो a funny sentence. Somebody. This presence of a somebody arranges the rows of canes. There is somebody, the woman, who is arranging everything there. Rows of canes. The men are scattering everything, running, working there, and there is somebody who is arranging everything for them. So that they softly say, Su, 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 to high-strung automobiles. गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ी से वहाँ से सू सू करती हुई जो है वो गुजरती चली जा रही हैं. और ये जो है somebody loves us all आइडिया को ला के उसने यहाँ कंप्लीट कर दिया है. हर विजन हैज़ कंप्लीटेड इन द एंड. देयर इज somebody that loves us all. यहाँ ज़रा विजन को ब्रॉडन कर दिया गया है बेटे. A woman is surely present there who is looking after the homely domestic part of that filling station. There are two parts of that filling station now. It is very clear now after going through the very text of the poem that the filling station presented here is a commercial place, a professional place where men are working to earn their bread and butter, to live, to eat. But alongside this commercialism, professionalism, industrialization, this is industrial unit, you may say. A small industry is working there. But there is the presence of a home, a house, where a woman is looking after the domestic side of that life that is presented here. Although they are all dirty, but they are being taken care of by a lady, by a woman who is caring for them, who has got a loving and caring eye, who has got a loving heart, who has got a devoted somebody within herself. And she loves her family. She loves that place. But remember, please, the poetess goes beyond this simple presentation of somebody, some woman, the presence of a woman that is making that place a home. Without a woman, that is simply a filling station, a workplace. But with the presence of a woman, somebody, that is, it is homely, it is domesticated. But again, the poetess goes beyond that somebody, the woman. There is somebody that loves us all.
As human beings, there is somebody, the presence of God Almighty, that loves us all. There is the presence of the Creator. There is the presence of somebody who has got a motherly nature. Just like a mother, he takes care of us all. He loves us all. हजारों माओं की मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत उस काल के कायनात की, तो लाखों माओं की मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत उस कायनात के मालिक की। तो फिर इसको शायरा जो है वो बड़े कंपास पे ले जाती है कि देयर इज समबडी हु लव्स अस ऑल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, द होल यूनिवर्स, समबडी इज कैटरिंग एंड केयरिंग फॉर अस। तो ये बेटे मुख्तसर सा जायज़ा इसकी टेक्स्ट का। इंशाल्लाह जब हम इसकी क्रिटिकल की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे। Dear students, before leaving this discussion here for today, just as a reminder, this poem can be enjoyed as a simple scene of a filling station. The scene is surely of a dirty filling station that is annoying, disgusting, but again that is intertwined with the idea of a home, a house. Then there is another point, the presence of somebody, a presence of a woman. Then there is the very main idea, the main crux of the poem is the beauty of creation alongside industrialization. One is crushing, the second one is creating. The industrialization, the commercialism is crushing, dominating the scene, but beauty of nature creates. Beauty of creation is there to make it a living reality. Then the poetess hints on the idea of motherhood, mother nature, that is surely. The poem can also be set to the voice of women. The poetess wants to say that women are playing a second fiddle to man in this man-dominant society. There might be, there is surely a hidden criticism on the man-dominant society, but that criticism is not as loud as we find in Sylvia Plath's poetry or somewhere else in the modern women of the 60s and 70s. But there is a silent protest, you may say, against this male dominance that is presented in the poem in shape of a workplace being superseded by men characters, and the woman is given only, and the woman has got no name, no recognition, no identity as a living being. She is just somebody, a figure, and nothing else. No more important, but it is important, as the poetess has stressed through her figure, that without the presence of somebody, it will be all black and bleakish, all filthy. There will be nothing lively if there is no woman. Dear students, thank you very much for being with me in this discussion. See you soon in our next meeting. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.